بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت یعنی سودا گری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو، اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو جنت عنایت ہو، اور وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور ایک دسترخوان لگایا اور ایک داعی کو بھیجا، تو جس نے اس داعی کو لبیک کہا وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور سردار کو راضی کیا۔ بس سردار اللہ تعالیٰ ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جنت کی توصیف فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے پہلو خواب گاؤں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، اور یہ ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے، کیونکہ جنت فنا ہونے والی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایسا نور ہے جو لہلہانے والا ہے، ایسا پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے، اور ایسا محل ہے جو بلند و بالا ہے، اور ایسی نہر ہے جو جاری رہنے والی ہے، ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے، ایسی بیوی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، لباس ہیں جو بڑی تعداد میں ہے، سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے میوے ہیں، سبزہ زار ہے، خوشی ہے، نعمت ہے، حسن اور بلند مقامات میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا، انشاءاللہ کہہ لو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انشاءاللہ کہا۔ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر تلاوت فرمائی، یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہا تھا۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسے چھوڑو۔ فرمایا جب یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت اس کے سامنے پڑھی اور جنت کے حالات پر پہنچے تو اس نے ایک دم چیخ ماری جس سے اس کی روح نکل گئی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی یا تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق نے نکالی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا جنہیں نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کے بارے میں صحیح جواب دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے، وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا، اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال سن کر فرمایا تمہارے ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے بتا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کے مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت سے قربت کرتا ہے تو اس وقت اگر مرد کی منی پہلے غلبہ کر جائے تو بچہ مرد کی شکل کے صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔